بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2011 میں مہدوی تحریک والوں یعنی CMMF کی جانب سے نین ہلڈی بنگلور میں منعقدہ تاریخی جلسہ، جس میں حضرت حکیم ادریس حبان رحیمی جیسے علماء اسلام نے شرکت کی اور جانا کہ مہدوی ختم نبوت اور رسالت پر بغیر کسی شک کے ایمان رکھتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ قال اللہ تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي۔ رئیس المحفل دامت برکاتہم، علماء کرام، دانشوران قوم، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، پس پردہ سننے والی محترم خواتین، مسلسل آپ نے عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی ختمیت پر بہترین خطابات سماعت کیے ہیں۔ ایمان کو جلا، ایمان میں تازگی بلا کسی شک و شبہ ان دو خطابات میں ہمارے لیے تھی۔ تذکارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی کیا جائے، سنا جائے، ہمارے دلوں کی تشنگی، ذہنوں کی پیاس کبھی بجھ نہ پائے گی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو ہماری ایمانی طاقت اور ہماری اعتقادی قوت کا مرکز و محور ہے۔ اللہ کون ہے ہمیں پتہ چلا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کس نے پتا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا دیا۔ وحدہ لا شریک مالک یوم الدین ہے، کس سے پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا۔ مالک ارض و سما ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں مارنے اور جلانے والا ہے اور قیامت میں اٹھانے والا ہے، کس سے پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا۔ ہمیں یہ ایک لفظ اگر پتا چلا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے قول سے، آپ کی زبان مبارک سے ہمیں پتا چلا ہے۔ اللہ نے وحی اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے۔ آپ کا صرف یہ ایک احسان
کہ آپ ہی کے طفیل سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، آپ ہی کے طفیل سے ہمیں اسلام نصیب ہوا، آپ ہی کے طفیل سے ہمیں قرآن نصیب ہوا۔ یہ ایک احسان ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم 100 بار جیے، 100 بار بھی مرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، تب بھی ہمارا حق ادا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر احسان ہے۔ اور وہ ذات اطہر جس کا خود شیدائی اللہ یہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے حبیب پر درود بھیجو، صلوات بھیجو۔ ایک ایسی عبادت ہے جس میں رب ہمارا معیت ہو رہا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے ساتھ رب ہو رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول پر صلوات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، ایسا مرتبہ جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، دوسرے انبیاء کی تنقیص نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کو ایک ایک صفت دی، ایک ایک نبی کو ایک ایک فضیلت دی، ایک ایک نبی کو ایک ایک معجزہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع المعجزات بنایا اور تمام فضائل کا جامع الفضائل بنایا۔ جتنا سب نبیوں کو دیا تھا، ایک ایک نبی کو ایک ایک چیز دی تھی، اتنا سارے کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور آگے بڑھیے، معراج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ معراج کا سفر ہے، آسمان در آسمان آپ بڑھتے جا رہے ہیں، تمام نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور تمام تر آپ کی فضیلت کو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نے انبیاء کی پہلے امامت کی، اور پھر آسمانوں پر ان سے ملاقاتیں کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر گئے کہ جہاں پر نہ جبرائیل آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ کوئی نبی آگے بڑھ سکا تھا۔ جبرائیل رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد آگے بڑھیے، یہاں تک میری حد ختم ہے، اور اب یہاں سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، اب تشریف لے۔ میرے حبیب کا مقام یہ ہے، میرے حبیب کی فضیلت یہ ہے، میرے حبیب کی عظمت جو ساری دنیا میں مسلم ہے اور قیامت تک مسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے آپ کے واقعات کو بیان کیا جائے اور کس کس انداز میں آپ کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، نبوت دی، دنیا کے اندر آپ پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کر دی، یہیں پر ختم نہیں، بلکہ آئیے کہ حشر کا وہ میدان کہ جس میں سارے انسان حیران و پریشان، ہر کوئی سائے کی تلاش میں، ہر کوئی تلاش میں ہے کہ کہیں سے کوئی تنکا مل جائے جس کی وجہ سے رب کریم ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ امتیں انبیاء خود وسیلے کو تلاش کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اور وہ کوثر جس سے انبیاء بھی سیراب ہوں گے، جس سے قیامت کے روز بڑے بڑے انبیاء بھی اس سے سیراب ہوں گے اور اس کی ایک بوند کے لیے ترستے ہوئے رہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، اور لاتے ہی ہاتھ میں چند اوراق پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح یا رسول اللہ، کیسے کیسے مضامین توریت میں نازل ہوئے، وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد وہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً نظر ڈالتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اور ادھر عمر مست و مگن
तौरेत के सफ़ात को पढ़ते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे कैसे वाक़यात और कैसी कैसी बातें यहाँ पर हैं या रसूलुल्लाह, ये देखिए तो सही, ये देखिए तो सही। अबू बकर सिद्दीक़ टोका देते हैं और कहते हैं तेरी माँ तुझे रोए, उमर देखता नहीं कि मेरे हबीब का क्या हाल हो रहा है। जो फौरन नजर जो उठाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गज़ब की वजह से, गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया है, वो खामोश बैठे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं ऐ उमर ये तौरेत क्या, अगर मूसा भी आज़ी ना होते तो मेरी इत्तबा करते और मेरी इत्तबा ही में उनकी नजात है। यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मियत। अल्लाह ताला ने नबूवत की शुरुआत ऐसे नबी से की जिनका बाप नहीं था, और नबूवत का इख्तिताम ऐसे नबी से किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनका कोई बेटा नहीं। हर चीज को सत्यबात करते हुए अल्लाह ताला ने हर उस रास्ते को बंद कर दिया जहां जहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मियत पर उंगली उठ सकती है और खत्मियत पर गुमान पैदा हो सकता है। अल्लाह ने जब नबूवत की शुरुआत की, रिसालत की शुरुआत की, तो आदम अलैहिस्सलाम से किया, उनके कोई बाप नहीं थे। अल्लाह ताला ने वहां से शुरू किया और फिर आते 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 जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत ऐलान होती है, फिर आप जिंदगी गुजारते हैं, आपके फर्जंद भी पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह उनको रहने नहीं देता और आप बिन बेटे के इस दुनिया से जाते हैं। लोग कहते हैं कि कौवा अब्तर, ये तो मखतू हो गया, मखतून नस्ल, नऊज़ बिल्लाह हो गया। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो तुम्हें कौसर अता किया है। अल्लाह ने बशारत दे दी, लेकिन दर हकीकत अल्लाह का मंशा यही था कि कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न रहे जो नबूवत का दावा कर सके या फिर मसीह मोहम्मद होने का दावा कर सके। अल-वलदु सिर्रुन लिअबी, बेटा बाप के मिसल होता है। हो सकता है कि मोहम्मद को अगर औलाद की जाए तो हो सकता है कि वो आगे चलकर वो मसीह नबी का दावा करे। अल्लाह ताला ने हर उस रास्ते को बंद किया है, लेकिन उन्हीं रास्तों से चलकर आने की कोशिश करते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कभी मसीह नबी कहता है और कभी खातमुन नबी कहता है और कभी नज़ीर नबी कहता है और कभी अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहता है। अल्लाह ताला ने वो तमाम सत्य बात कर दिए थे और ये कहा कि अब तेरी कोई चलने वाली नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कौम वो है, मुसलमान वो है जो तेरे हर खुर को जानते हैं, हर चाल को जानते हैं, हर तेरी शातिराना चालों को समझते हैं। अल्लाह ने एक एक बात को लोगों के ज़हन में ऐसी बिठा दी कि आज हमें समझने के लिए काफी है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। तो आइए खत्म नबूवत और रद्द कादियानियत का ये जलसा मैं समझता हूँ कि पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब खौलत फैसल जो समझिए कि खिताब जो खिताब है वाकई आज की महफिल के लिए होना है, सदर मोहतरम जो हज़रत वाला तशरीफ फरमा है, तो मैं आखिर में ये बात अपनी कहते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा कि ऐसे जलसे मनाने और करने का एक वाहिद मकसद ये है कि हम अल्लाह के बंदे बने। जैसा कि आपने मौलाना डॉक्टर फारूक साहब से समाअत किया कि इश्क़ मोहम्मद ही असल में अल्लाह की इताअत है। जो नबी का आशिक है वो अल्लाह का बंदा है, जो नबी का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है। आज हम इस दुनिया में ऐसी दुनिया में हैं जहां पर हमारे लिए वक्त बहुत ही तंग हो गया है। हम अपने मशागिल में इतने मसरूफ हैं कि हमारे लिए ऐसी चीजों के लिए वक्त निकालना, हत्ता कि अफसोस होता है कि चंद भाई ऐसे भी हैं जिनको इबादत के लिए वक्त नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अगर खा लेते हो, कमा लेते हो तो ये अलग बात है, लेकिन तुम्हारा मरकज, तुम्हारा महवर हमारी इबादत होनी चाहिए। आइए हम टटोले अपने दिलों को, देखें कि हम कितनी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता की, ये हाथ बगैर अल्लाह के मांगे अल्लाह ताला ने हमें दिया। हमने कभी तकाजा नहीं किया कि अल्लाह
میں جب دنیا میں جاؤں گا تو مجھے میری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے ماں کے دودھ کی صورت میں غذا رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری غذا کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے، ہمیں یہ پیر دیے، ہمیں زبان دی، ہمیں سوچ دی، ہمیں دماغ دیا، ہمیں اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، بن مانگے دی ہیں، اور اللہ سے مانگتا کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف 2.5 گھنٹے میرے، 24 گھنٹوں کی زکات نکالو، صرف 2.5 گھنٹے میرے۔ ایک نماز کے لیے مشکل سے آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے اور 5 نمازوں کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں بقیہ پورے گھنٹے تمہارے ہیں، 20 گھنٹوں سے اوپر گھنٹے تمہارے ہیں۔ تم چاہے کچھ بھی کرو، کھاؤ کماؤ پیو سو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو، لیکن 2.5 گھنٹے مجھے دے دو۔ اللہ نے صرف 2.5 گھنٹے مانگے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے آج 2.5 گھنٹے نہیں ہیں۔ 2.5 گھنٹے تو دور کی بات، آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ اقامت ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، سلام ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، یہی ہوگی ہماری عبادت۔ جبکہ کھانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جا کر انتظار کرتے ہیں ولیمے کی، 1 گھنٹے کے بعد جب ہاتھ کھلایا جاتا ہے جا کر بیٹھتے ہیں، کھانا آنے 10 منٹ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بازو بیٹھ کر چائے پان وغیرہ ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے ایک دعوت میں برباد کر دیتے ہیں۔ اور وہی اگر نماز کا بلاوا آتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، سلامتی کی طرف آؤ، جب یہ دعوت دی جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں اور اقامت کے وقت میں جاتے ہیں اور سلام پھرتے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ سب سے پہلے ہم نماز کو قائم کریں، 5 وقتہ نماز ہماری ادا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آدھی بندگی ادا ہو گئی۔ عبادت یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہمارا ادا ہو جائے گا اگر ہم 5 وقت کی نمازی ہیں۔ 5 وقت پر جماعت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نورانی کیفیت کو پیدا کر دے، اور وہی نورانی کیفیت ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہم کو اس کی بندگی کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور عشق رسول اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں سینٹرل مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن، جیسا کہ آپ یہاں پر کچھ افراد ہیں جن کو اس کا تعارف نہیں ہے، میں یہ 2-3 مختصر جملے اس تعلق سے بتا دوں کہ یہ تمام قوم مہدویہ کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم اعتدال کے ساتھ ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم خود گامزن ہوں اور لوگوں کو اس پر چلنے کی ہم دعوت دیں۔ اسی کے لیے ہم نے یہ فاؤنڈیشن قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے مانوی میں میسور میں بھی جلسہ ہوا اور اس مرتبہ صبح سے شام تک اس کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ آج صبح سے شام تک کا جلسہ بھی کامیاب ہوا، اور حضرت والا کی برکت سے آج کی یہ شام کی محفل ہم نے شام میں اس کو ختم کرنے کا سوچا تھا، لیکن یہ شام سے چل کر رات کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی فضل و انعام ہے اور حضرت والا کی برکت ہے۔ حضرت والا دعا وہ ہے، حضرت والا کی عمرت طویل فرمائے اور آپ کے سائے کو تازیر فرمائے اور ان کی برکات کو سمیٹنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔